السلام علیکم، ناولز کا سفر میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ باسل کی دوسری قسط شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آئیے چلتے ہیں دوسری قسط کی طرف۔ وہ دارانگ ولاس کی دیوڑ ہی سے آگے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ، سرخ ٹائی میں ملبوس، سلیقے سے بال بنائے، سانولی رنگت، جاذب نظر نکوش اور مناسب قد کاٹ لیے وہ انل یوسف تھا، داران ملک کا نجی معاون کم دوست تھا۔ داران نے کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی تھی کہ وہ یوں پیشہ ورانہ پیے کی طرح کوٹ پینٹ میں ملبوس رہے، لیکن اسے یہ سب اچھا لگتا تھا۔ بھلے وہ اس دنیا میں داران ملک کے سب سے زیادہ قریب اس کا جگری دوست تھا، لیکن وہ دنیا والوں کی نظر میں فقط اس کا پیے تھا۔ سپر سٹار داران ملک کا پیے انل یوسف دیوڑھی سے 2 زینے چڑھ کر ہلکے بھورے رنگ کی لکڑی کا 2 پٹ والا گیٹ اندر کی طرف دارانگ ولاس کے ہال کی راہداری میں کھلتا تھا۔ اس چند قدم کی گیلری، جس کے دائیں بائیں دیواروں پر بیش قیمت پینٹنگز لٹک رہی تھیں، ان میں سے گزر کر آگے سامنے ہی بڑے ہال نما کمرے میں دیدہ زیب صوفے اور کاؤچ رکھے گئے تھے۔ اس ہال کی ایک مکمل دیوار شیشے کی تھی جو باہر نیلے سمندر کو مکمل نظارہ بخشتی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے پردے بڑی نفاست سے اس دیوار سے اٹھتے ہوئے باہر سمندر کے منظر کو ایک دل آویز سینری کی طرح پیش کرتے تھے۔ اس ہال کی دوسری دیوار پر بہت بڑی سمارٹ ٹی وی اسکرین نصب تھی۔ انل نے زینے پر قدم جمائے چند سیکنڈز اندرونی دروازے کے آگے کھڑے ہو کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے گھڑی گھمائی اور ہاتھ نیچے کیا۔ اس جدید دور میں بھی گھڑی باندھنے کی یہ عادت اس میں داران ملک سے ہی منتقل ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ خود دارانگ کا بہت بڑا مداح تھا۔ سپر سٹار دارانگ کی کلائی پر بندھی بیش قیمت پاکٹ فلپی کو دیکھ کر اس کے کتنے ہی مداح کلائی پر گھڑی باندھنے لگے تھے۔ انل اب دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہو چکا تھا، پروقار انداز میں قدم بڑھا تھا۔ وہ اب ہال کے وسط میں کھڑا تھا، روزین کی تلاش میں نگاہیں گھما رہا تھا، جب اسے دائیں طرف کھانے کے کمرے میں وہ کھانے کی میز کے پاس نظر آئے۔ دارانگ ولاس کے مکین اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے، اور ہمیشہ کی طرح ان میں دارانگ موجود نہیں تھا۔ بہت بڑے کھانے کی میز پر ایک طرف اسپن ملک بیٹھے تھے اور دوسری طرف روبی اور برہان بیٹھا تھا۔ روزین انہیں ناشتہ پیش کر رہی تھی۔ انل نے قدم اسی طرف بڑھا دیے۔ اس کا دارانگ ولاس میں آنا معمول تھا، اس لیے وہ بلا تکلف آگے بڑھا۔ ہیلو، گڈ مارننگ، مؤدب لہجے میں ہلکی سی مسکان کے ساتھ سب پر نگاہ دوڑائی۔ وہ لوگ سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ فقط اسپن ملک نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر اس کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ انل نے روزین کی طرف جیسے ہی دیکھا تو وہ سمجھ گئی اسے داران کو انل کے آنے کی اطلاع دینی ہے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی داران کے کمرے کی طرف بڑھی۔ روزین نے پیچھے ہی انل نے بھی قدم واپسی ہال کی طرف بڑھائے۔ انل، کہاں جا رہے ہو؟ کم جوائن اس۔ اسپن ملک کی آواز عقب سے سنائی دی۔ انل نے رخ موڑا۔ وہ شیشے کے بنے میز پر کوہنیاں ٹکائے شائستگی سے ٹوسٹ چبا رہے تھے۔ نہیں تھینک یو سر، مؤدبانہ لہجے میں انکار کیا۔ اسپن ملک سے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور اس سے پہلے کہ قدم واپسی کے لیے اٹھاتا، برہان نے درست لہجے میں کے کہے گئے جملے پر قدم پھر سے تھمے۔ بھئی، جب باس میں اتنا نخرہ ہے تو پھر پیے پر بھی کچھ تو اثر ہوگا۔ وہ کہاں ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہے گا؟ برہان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ کندھے اچکائے ہمیشہ کی طرح طنزیہ جملہ اچھالا۔ اسپن ملک نے غصے سے لب بھینچے ہوئے برہان کی طرف دیکھا۔ برہان آنکھوں میں تنبیہ کرتے ہوئے اسے گھورا۔ انل نے چہرے پر ضبط کے آثار کو چھپایا۔ نہیں سر، کوئی نخرہ نہیں، ایکچولی ابھی ناشتہ کیا ہے تو اس لیے منع کر دیا۔ انل نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جواب دیا۔ روبی، جو تب سے خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی، کن اکھیوں سے ایک نگاہ اسپن ملک پر ڈال کر گویا ہوئی۔ ویل، نخرہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ روبی نے ناک بیجے طنزیہ لہجے میں معنی خیز جملہ ادا کیا۔ انل نے نہ سمجھی میں ایک نظر اسپن ملک کی طرف دیکھا جو اب روبی کو گھور رہے تھے۔ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ انل نے پیشانی پر شکن بڑھائی روبی کی طرف سوالیہ دیکھا۔ انل، آئی تھنک داران ابھی سو رہا ہے، تم ویٹ کر لو کچھ دیر۔ اسپن ملک نے مضطرب انداز میں بات کو گھمانے کی کوشش کی۔ جی بہتر۔
انل نے مودبانہ سر جھکایا، قدم موڑے۔ انل 1 سیکنڈ، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ روبی نے اسپن ملک کے گھورنے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انل کو روکا۔ جی میم، وہ فوراً مؤدب لہجے میں کہتا ہوا رکا۔ وہ پوری طرح روبی کی طرف متوجہ ہوا۔ روبی ہاتھ میں پکڑے چمچ کو ہوا میں جھلاتی آنکھوں کو مزید سکوڑ رہی تھی۔ انل، تم نے کل کہا کہ داران کی چائنا کے لیے فلائٹ ہے، رائٹ؟ روبی نے آبرو چڑھائے، طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ جی۔ انل نے آنکھوں کو سکوڑے نہ سمجھی سے اسفن ملک کی طرف دیکھا۔ روبی، ختم کرو اس بات کو۔ انل، تم جاؤ۔ اسفن ملک نے ہاتھ کے اشارے سے انل کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معاملہ مزید طول میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھے۔ نہیں انل، تم بتا کر جاؤ گے، تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ روبی نے ناک پھلا کر دانت پیستے ہوئے پھر سے سوال دہرایا۔ میم، میں نے جھوٹ ہرگز نہیں بولا۔ ان کی فلائٹ تھی کل، نئی فلم کی شوٹنگ چائنا میں ہے، مگر کل میٹنگ کے دوران کی جھڑپ ہو گئی، ہاروی کی فلم چھوڑ آیا وہ۔ انل وضاحت دیتے ہوئے بار بار نافہمی کے شکن ابھارے اسفن ملک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ ہاروی وائن سٹائن اتنا بڑا پروجیکٹ چھوڑ دیا؟ برہان نے ایک دم پوری آنکھیں کھولے متحیر لہجے میں دہرایا۔ جی، بس وہ کل ہاروی نے چند مزید مناظر کا اضافہ کر دیا فلم میں تو دوران سے اختلاف ہوا، اس پر جھڑپ ہوئی اور دوران غصے میں سب چھوڑ آیا۔ انل نے متوازن لہجے میں ساری بات واضح کی۔ اسفن ملک کے چہرے پر تفکر کے تاثرات رقم ہوئے۔ مطلب کیوں؟ وجہ؟ ایسے کیا مناظر تھے؟ دوران اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے کیوں یوں چھوڑ سکتا ہے؟ ابھی تو کوئی اور پیشکش بھی نہیں ہے۔ اسفن ملک نے بھویں کھٹی کیے تشویش ظاہر کی۔ وہ کارلا کے ساتھ بیڈ روم بولڈ سین ہے کچھ۔ انل نے گہری سانس لیتے ہوئے وجہ بتائی۔ برہان نے ساختہ امڑ آنے والا قہقہ نہ روک سکا۔ کھانے کے ہال میں اب اس کا بلند و بانگ قہقہ گونج رہا تھا۔ روبی بھی مسکراہٹ دبا رہی تھی جبکہ اسفن ملک سنجیدہ تھے۔ عجیب فٹو دماغ ہے دوران کا، بھلا کارلا کے ساتھ ایسا سین کرنے میں کون منع کر سکتا ہے؟ برہان نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے حیرت ظاہر کی۔ برہان، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ ملک اسفن نے غصے سے اس کے کیے گئے تمسخر پر اسے ڈپٹا اور پھر پریشانی سے انل کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن یہ تو ہاروی پروڈکشن سے ایڈوانس بھی لے چکا ہے، اسفن ملک نے پریشان لہجے میں کہتے ہوئے پیشانی سہلائی۔ وہ اتنے بھی بے خبر نہیں تھے دوران سے، اس کے ہر اگلے قدم کی ان کو خبر ہوتی تھی، اس لیے وہ انل سے بھی بالکل بگاڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ واپس کرنے کا حکم دے چکا ہے دوران۔ انل نے کندھے اچکائے۔ تو اب یہ تو بہت بڑا نقصان کر رہا ہے جذباتی لڑکا۔ ملک اسفن نے لب بھینچے اور تھوڑی کو سہلاتے ہوئے پریشانی ظاہر کی۔ جی وہی سمجھانے آیا ہوں اسے، ہاروی کل رات سے فون کر رہا ہے، اب دیکھتا ہوں دوران کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ انل نے لب بھینچے، اپنی آمد کا سبب بتایا۔ برہان نے ناک چڑھائی اور سر نیچے پلیٹ پر جھکا دیا۔ روبی نے پہلو بدل کر پہلی بار گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ فضول کا بھرم دکھا رہا ہے، ویسے تو کہتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو پھر ایسے مناظر کرنے کے لیے ایسے نخرے کیوں دکھا رہا ہے جیسے اس سے بڑا پارسا کوئی نہیں ہے؟ روبی کا لہجہ نفرت انگیز تھا۔ انل، اپنے دوست کو سمجھاؤ، یہ سب سین ڈیمانڈنگ ہے، ایسے ہی انکار کرتا رہے گا تو کل کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ برہان کہاں پیچھے رہنے والا تھا، تمسخرانہ مسکراہٹ سے جائے کہا۔ انل اس کی بات پر بے اختیار مسکرایا۔ درست کہا آپ نے برہان سر، اگر ان کا کیریئر ختم ہوا تو پھر تو آپ کا۔ انل نے بات کو ادھورا چھوڑا۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی روزین اب پاس آ کر انل کی طرف متوجہ تھی۔ انل سر آپ کو سر کمرے میں بلا رہے ہیں۔ روزین نے نگاہیں جھکائے مؤدبانہ اطلاع دی۔ انل نے اثبات میں سر کو جنبش دی اور قدم دوران کی کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اس کا دماغ بھی دوران نے چڑھا رکھا تھا، ورنہ یہ ہے کیا بلڈی۔ برہان نے نخوت سے ناک چڑھائی اور دانت پیستے ہوئے انل کی پشت کو گھورا۔ برہان، کول ڈاؤن، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے تم دوران کے معاملے میں کچھ بھی مت بولا کرو۔ اور انل نے غلط کب کہا ہے؟
یہ جو ٹی وی سیریل میں چھوٹے موٹے رول مل رہے ہیں یہ اس ہی کی مرہونی محنت ہے۔ ملک اسفل نے سنجیدگی سے سچ اگل کر ٹوسٹ منہ میں رکھا۔ نہیں، میرا اپنا ٹیلنٹ ہے، پتہ نہیں کس دن یہ درانگ کا لیبل مجھ سے ہٹے گا۔ برہان تنک کر دونوں ہاتھ میز پر مارتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کو ایک طرف کرتا وہ غصے سے ڈائننگ ہال سے باہر جا رہا تھا۔ برہان، روبی نے بے چینی سے اسے پیچھے سے پکارا، ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا؟ آپ بھی نہ، کیا ضرورت تھی یہ بے پر کی ہانکنے کی؟ روبی نے تیوری چڑھائے ملک اسپن کو گھورا۔ انہوں نے تعصب سے سر کو دائیں بائیں ہلایا اور گردن جھکا دی۔ انل نے آہستگی سے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اسی لمحے اندر سے بھاری آواز ابھری۔ وہ داران کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ آ جاؤ، نیند کی خماری میں لپٹی آواز تھی، مطلب وہ ابھی اس کے آنے پر ہی بیدار ہوا تھا۔ انل نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے سفید نائٹ گاؤن میں ملبوس کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ بکھرے بال، ہلکی سی سوزش لیے ادھ کھلی آنکھیں، وہ نگاہیں موبائل اسکرین پر جمائے بھاویں اکٹھی کیے خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ کشادہ کمرہ کسی اور ہی دنیا کا منظر پیش کرتا تھا جو اندر داخل ہونے والے کو ایک سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ داران نیلے رنگ کا دیوانہ تھا، اس لیے پورا کمرہ سفید اور ہلکے نیلے رنگ کے امتزاج لیے ہوئے تھا۔ سفید فرش، سفید دیواریں، بس ایک دیوار جس پر ہوم تھیٹر اسکرین نصب تھی وہ سفید اور نیلی دھاری دار ڈیزائن پر مشتمل تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے پردے اور ایک طرف کی دیوار میں ریلنگ کی صورت کھلتا دروازہ جس کے پیچھے سوئمنگ پول اور سامنے سمندر کا سارا منظر۔ سیاہ کراؤن والا بیڈ، اس کے آگے لگا سیاہ لیدر کا کاؤچ، ایک طرف لگے سفید پوشش کیے نیلی دھاروں والے صوفے، ان کے آگے رکھا بڑا سا سیاہ شیشے کا چکور میز۔ باقی کمرے میں موجود پینٹنگز اور سجاوٹی گلدان حتیٰ کہ سگریٹ کی ایش ٹرے تک نیلے رنگ کی ہی کسی ایک حالت میں موجود تھی، گو کہ اس کا کمرہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو پرسکون احساس بخشتا تھا۔ انل بھی ہمیشہ کی طرح آ کر پہلے اس کے کمرے کو نظر بھر کر ضرور دیکھتا تھا۔ وہ خود چاہے اپنا حلیہ ایسے ہی بکھرے بال اور لاپرواہ سا رکھتا تھا مگر باقی اس کی ہر چیز سے اس کا سلیقہ اور اعلیٰ ذوق جھلکتا تھا۔ ہیلو بڈی، انل نے محبت سے ہیلو کے ساتھ دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ انل اب اس کے پاس صوفے تک پہنچ چکا تھا پر وہ تاہنوز موبائل پر سر جھکائے ہوئے تھا۔ انل جانتا تھا، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ کیا بات کرنے آیا ہے، اس لیے اس کے متوجہ ہوئے بنا اسے بات شروع کر دینی چاہیے۔ داران، ہاروی فون کر رہا ہے بار بار، انل نے سیدھی بات کی۔ تو مت اٹھاؤ۔ جھکے سر کے ساتھ ہی اسپاٹ لہجے میں مختصر جواب دیا۔ داران، مت کرو ایسا، تم جانتے ہو بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ انل اب اس کے کہے بنا اس کے دائیں طرف والے صوفے پر براجمان ہوا۔ سو وٹ؟ پھر سے وہی مختصر جواب۔ مختصر مختصر مختصر؟ وہ بولنے میں اتنی کنجوسی کرتا تھا کہ انل کبھی کبھار سوچتا تھا کہ وہ اس سے اتنی کم بات کرتا ہے تو باقی لوگوں سے کیا بات کرتا ہوگا۔ کیا یار، سب کر رہے ہیں ایسے سین، آج کل اس کے بنا کون فلم دیکھتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے تم زیادہ لے رہے ہو اس بات کو۔ کیا ہے، بس 3 یا 4 منٹ کا ایک سین ہی تو ہے۔ انل نے صوفے پر ہتھے کونی ٹکائے ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے وثوق سے کہا۔ وہ اب اسے قائل کر رہا تھا جو کل ہاروی کی ایکشن فلم کے نیم برہنہ مناظر کرنے سے انکار کر آیا تھا۔ سب کرتے ہوں گے مگر داران نہیں۔ بے تاثر سخت لہجہ، موبائل پر جھکے چہرے کے ساتھ ہی بس ایک آبرو اٹھائے غصیلی نگاہ سامنے بیٹھے انل پر ڈالی۔ انل نے لب بھینچے، سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور گہری سانس لی۔ وہ جب ایسے دیکھتا تھا تو اپنے فیصلے کے اٹل ہونے کا ثبوت دیتا تھا اور جب وہ ڈھیٹ ہو جائے تو پھر اس کا انجان باپ بھی ظاہر ہو کر اسے اس کے لاہے عمل سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ وہ پیدائشی ضدی نہیں تھا، اسے ضدی بنا دیا گیا تھا۔ داران میرے بھائی، میگا پروجیکٹ ہے، سوچ ذرا، ہاروی کی فلم، پھر کو سٹار کارلا، چلنے سے پہلے ہی سپر ہٹ ہے یہ فلم، لکھوا لے مجھ سے کہیں بھی۔
ایک چھوٹے سے سین کے لیے کیوں اتنا بھاؤ کھا رہا ہے؟ التجائی لہجے میں وہ اب داران کی منت، سماجت اور لالچ دینے پر اتر آیا تھا۔ وہ چھوٹا سا سین ہی، لیکن مجھے ہضم نہیں۔ اسپاٹ لہجے میں وہی ڈھیر جواب۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ نگاہ اٹھائی۔ کم آن۔ داران نے رعب دار آواز میں اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کی آواز کا رعب اور بھاری پن اس کی شخصیت کے عین مطابق تھا، مگر اس کے لہجے میں ہمیشہ بیزاری کا عنصر گھلا رہتا تھا۔ دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ لیے کھلا۔ روزین مشروب کی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ صبح کا آغاز تازہ جوس سے کرتا تھا، لیکن جوس کے فوراً بعد سگریٹ اس کا سارا اثر زائل کر دیتی تھی۔ کچھ چیزیں اس کی زندگی میں لازم ملزوم تھیں: نہار منہ جوس، 3 گھنٹے جم، تیراکی، سگریٹ اور انل جوسر۔ سوچ لے زیادہ آکڑ میں تمہارا ہی نقصان نہ ہو جائے۔ کارلا کے ساتھ فلم ملنا آسان نہیں۔ انل نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ داران کی سنجیدگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ روزین اب ٹرالی سے اٹھا کر مشروب میز پر سجا رہی تھی۔ وہ اردو نہیں جانتی تھی، اس لیے ان دونوں کی گفتگو اس کی موجودگی میں بھی جاری تھی۔ کارلا ہو یا انجلینا، انکار ہے۔ آگے ہوتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے روزین کو منع کر کے جوس کا گلاس خود اٹھایا۔ اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے انل کو بھی گلاس اٹھانے کا کہا۔ انل نے آگے ہو کر گلاس اٹھایا۔ روزین اب کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ تازہ سنترے کا جوس فرحت بخش احساس دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب تم ضد کے پورے ہو۔ اچھا، اگر وہ کہے کہ میں سین میں رد و بدل کر دیتا ہوں پھر؟ انل نے جوس کا گھونٹ لیا اور سیدھا ہوا۔ دوسری طرف وہ جوس ختم کرنے میں مصروف تھا، اس کی بات کو انسنی کیے یا شاید جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کچھ تو جواب دو۔ اگر میں ہاروی سے کہوں کہ وہ مناظر میں کچھ تبدیلی کر دے تو پھر؟ انل نے آبرو چڑھائے، جواب طلب نگاہیں اس پر گاڑی۔ وہی خاموشی۔ اب جوس کا دوسرا گلاس بھرا جا رہا تھا۔ انل نے نگاہیں اس کے مضبوط بازوؤں پر ٹکائیں۔ اور تمہیں پتہ ہے ہاروی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دارانگ اپنے مذہب کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سب۔ انل نے آہستگی سے بات مکمل کی اور لب بھینچے۔ پتہ ہے، اب کی بار وہ ضرور بولے گا۔ داران نے چونک کر نگاہ اٹھائی۔ پیشانی پر جہاں رگیں ابھری تھیں، جبڑے ضبط کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے میں پیوست نظر آئے۔ سفید رنگت ایک دم سے غصے میں سرخ ہونے لگی۔ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کرخت لہجے، مختصر جواب۔ گلاس میز پر رکھا اور میز پر پڑا سگریٹ کیس اٹھایا۔ ہلکے نیلے رنگ کا سگریٹ کیس اس کی مضبوط انگلیوں میں گھومتا اس کے اندرونی اضطراب کی ہی نشانی تھی۔ داران کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم مسلمان ہو، اس حقیقت کو مت جھٹلایا کرو۔ اور تم جانتے ہو، اب ایکشن فلموں میں بھی ایسے 2-4 سین ہونے لازمی جزو بن گئے ہیں۔ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے ان سب کی۔ اگر تم آئے دن اس بات کو لے کر فلمز چھوڑتے رہے تو پروڈیوسرز تمہیں سائن کرنا چھوڑ دیں گے۔ انل نے تیوری چڑھائی، اسے سمجھانے کی کوشش میں اب کی بار سخت لہجے میں آنے والے وقت سے خبردار کیا۔ برہان کے الفاظ ہیں یہ۔ داران نے فوراً سگریٹ کا کش لگا کر انگلی ہوا میں اٹھائے کہا۔ انل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ناشتے کی میز پر واقعی یہ برہان کہہ رہا تھا جو اس کے ذہن میں پیوست ہوا۔ ساری انڈسٹری جانتی ہے دارانگ کی فلم کس بنیاد پر ہٹ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی فلم کو سپر ہٹ کرنے کے لیے ان چیپ مناظر کی ہرگز ضرورت نہیں۔ لوگ میری صورت اور میری فائٹ دیکھنے آتے ہیں، جسم نہیں۔ اور رہی بات جسم کی، تو اس کے لیے فیمیل ایکٹریس بہت ہوتی ہیں۔ وہی ٹھہرا بیزار مگر متوازن لہجہ۔ ساری گفتگو میں یہ اس کی سب سے لمبی بات تھی۔ انل جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، گہری سانس باہر انڈیلتے ہوئے صوفے کے ہتھے پر بازو پھیلائے اور پشت تھکے انداز میں پیچھے ٹکا دی۔
ٹھیک ہے، میں ہاروی کو تمہارا آخری فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ اگر وہ مناظر تبدیل نہیں کرتا تو پھر اسے ایڈوانس واپس کر دیتے ہیں۔ انل نے کندھے اچھکا کر بات ختم کی۔ اصولاً تو ایڈوانس واپس کرنا بھی نہیں بنتا، دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ انل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب وہ زیر لب تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سبزی مائل گہری پتلیاں، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ لوگ اس کی صورت اور فائٹ دیکھنے تو آتے تھے۔ اس نے دھوکہ دیا ہے، اسکرپٹ میں ایسے کوئی سین نہیں تھے۔ اس نے اب کیوں ایڈ کیے جب ہم شوٹنگ پر جانے والے تھے؟ میں نے اسکرپٹ پر فلم سائن کی تھی، اس لیے ایڈوانس اسی بیس پر ہے۔ سخت لہجے میں اپنا موقف پیش کیا۔ اب کی بار انل بھی کوئی جواب نہیں دے سکا، بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ پھر ایک دم سے صوفے پر سے اٹھا، جیب سے موبائل نکالا۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، تم فریش ہو جاؤ، میں ہاروی سے رابطہ کرتا ہوں۔ انل نے انگوٹھا گھما کر موبائل اسکرین کو کھولا۔ نہیں، وہ خود رابطہ کرے گا، تم نہیں کرو گے۔ روزین کو کہتا ہوں ناشتہ لگوائے تمہارے لیے، ناک چڑھا کر کہا۔ آگے ہو کر میز پر پڑا کارڈ لیس اٹھایا۔ نہیں، ناشتہ کر کے آیا ہوں، تم بس جلدی ریڈی ہو جاؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ انل نے مسکرا کر ناشتے سے انکار کیا، قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ ہاروی سے رابطہ تو اسے ہی کرنا تھا۔ کچھ آوازیں تھیں جن کی مدھم باز گشت، جو پہلے مکھیوں کی بنبناہٹ کی صورت دے رہی تھی، اب واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، جس کے باعث سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، ایسے جیسے سر کسی شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہونے کے باعث آنکھوں پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی اوپری جلد نیلی ہو رہی تھی، جسم ٹھنڈ کے باعث اکڑاہٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ دائیں کروٹ لکڑی کے بنے فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور کروٹ کے باعث جسم کا اوپری حصہ برف ہو رہا تھا۔ آہستگی سے شدید سر درد کو برداشت کرتے ہوئے جبڑے بھینچ کر آنکھیں زبردستی کھولیں۔ کتنی ہی پلکیں ٹوٹنے کی تکلیف کے باعث منہ کھل گیا۔ پلکیں ماتھے سے بہنے والے خون کے سبب آنکھ کے نچلے حصے سے چپک گئی تھیں۔ اب جب زبردستی ان کو کھولا تو پلکیں چپک کر ٹوٹ گئی تھیں۔ آنکھیں کھلتے ہی سب واضح ہو گیا۔ وہ اسی لکڑی کے بنے چھوٹے سے ڈربے نما کمرے کے فرش پر لیٹی تھی، جہاں وہ پچھلے 2 دن سے قید تھی۔ اس علاوہ میں آئے آج تیسرا دن تھا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں اب لکڑی کے تختے لگا کر کیل ٹھونک دیے گئے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی گلے میں کانٹے چبھنے جیسا احساس ہوا۔ لبوں کے کنارے پر خون منجمد تھا۔ کل رات کا سارا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ ہاتھ کو فرش پر رکھ کر کوہنی کے بل اٹھی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ایک لکڑی کے پلنگ، جگہ جگہ مکڑی کے جالے، مٹی اور اس کے کپڑوں کے اٹیچی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ باہر سے آتی آوازیں اب واضح ہو رہی تھیں۔ ایک آواز تو لی تاؤ کی تھی، جبکہ دوسری آواز کسی انجان مرد کی تھی۔ وہ لی تاؤ پر چیخ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل اٹھی۔ گھٹنوں پر خون جمع ہوا تھا۔ سفید نائٹی جگہ جگہ سے خون سے لت پت تھی۔ جسم سردی کے باعث اکڑ رہا تھا۔ وہ اب آہستگی سے قدم اٹھاتی کمرے کے دروازے کے پاس آئی اور لکڑی سے بنے اس ٹوٹے پھوٹے دروازے میں موجود ان گنت سوراخوں میں سے ایک سوراخ پر آنکھ کی پتلی ٹکا دی۔ دوسری طرف کا منظر صاف واضح تھا۔ وہ میلا کچیلا چھوٹا سا ہال نما کمرہ، جس میں 2 کرسیاں اور ان کے بیچ ایک میز تھی۔ ایک طرف ایک لوہے کے میز پر چولہا اور کچھ گندے برتن پڑے تھے۔ دیوار پر جگہ جگہ کھونٹیوں پر کپڑے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں اس رات جس آدمی کی ٹانگ میں کانٹا چبھو کر وہ بھاگی تھی، وہ لی تاؤ کا گریباں تھامے کھڑا تھا اور چینی زبان میں اس پر چیخ رہا تھا، میرا سارا پیسہ واپس کر، ایک ایک پائی جو میں نے پاکستان بھجوائے تھے وہ بھی۔ وہ آدمی غرا رہا تھا۔ لی تاؤ بار بار آنکھیں میچ کر اس کے عذاب سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میری بات سنو، صرف تمہاری وجہ سے بیوی ہونے کے باوجود میں نے آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تمہیں بالکل انچھوئی لڑکی چاہیے تھی، چھوٹی عمر میں،
اور لی تاؤ اسے قائل کر رہا تھا یا وضاحت دے رہا تھا، مگر اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لی تاؤ کا گریبان دبوچ کر اسے ہوا میں معلق کر دیا۔ لی تاؤ کے پاؤں اب فرش سے چند انچ کی اونچائی پر ہل رہے تھے اور شکل سانس بند ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میرے کسی کام کی نہیں ہے وہ، چاہے انچھوئی ہو، وہ ڈائن ہے، لڑکی نہیں ہے۔ دیکھا نہیں کل رات میرا کیا حال کیا اس نے؟ تم مجھے میرا پیسہ واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے وہ۔ آدمی نے دانت پیستے ہوئے لی تاؤ کو پیشکش ٹھکرا دی۔ لی تاؤ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے ہاتھوں کی گرفت کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ایک ٹرائی اور کرو، بہت مارا ہے کل اسے میں نے، آج چوں بھی نہیں کرے گی۔ تم ہی پہلے ہو جس کو وہ پیش ہوئی ہے۔ لی تاؤ بمشکل بولتے ہوئے اسے پچکار رہا تھا۔ دروازے کے پار آنکھ کی سیاہ پتلی میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے پیسے چاہیے بس، وہ طیش میں چلایا۔ اوکے، میں کل اسے شہر بیچنے جا رہا ہوں، تمہیں پرسوں پیسے مل جائیں گے۔ لی تاؤ ہاتھ جوڑتے اس سے مہلت مانگ رہا تھا۔ ہر حال میں، نہیں تو وہی کانٹا اب کی بار تیرے اندر گھسا دوں گا، سمجھا؟ اس نے ایک جھٹکے سے لی تاؤ کو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے پڑی کرسی سے ٹکرایا۔ آدمی اب غصے سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ لی تاؤ زمین پر لیٹا سانس بحال کرتا ہوا کھانس رہا تھا۔ اس آدمی نے گھور کر آخری نگاہ لی تاؤ پر ڈالی اور پھر لنگڑاتا ہوا گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یقیناً کل رات کانٹا چبھنے کی تکلیف اسے بہت زیادہ ہوئی ہوگی، کیونکہ اس نے نہ صرف کانٹا اس کی ران میں گاڑا تھا بلکہ اس پر اپنا پورا وزن ڈال دیا تھا، جس کے باعث اس کی جلد کے اندر گہرائی میں پیوست ہوا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی آنکھ ٹکائے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک لی تاؤ کی دروازے کی طرف دیکھنے پر دبک کر پیچھے ہوئے خوف کی لہر ٹھنڈ سے اکڑے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ قدموں کی چاک اب دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ وہ جو پلنگ پر بیٹھی تھی کانپ کر پیچھے ہوئی۔ لی تاؤ تلملا کر اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر زمین پر پٹکا۔ وہ کرا رہی تھی، پتہ ہے میرا کتنا نقصان کیا ہے تو نے؟ وہ اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا، اس کو انچھوئی لڑکی دینے کا پیسہ لیا تھا میں نے۔ لی تاؤ اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ وہ تو بس تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ لی تاؤ کو اس کے گھورنے پر مزید غصہ آیا۔ اس پر پھر سے ٹانگوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ باہر ہونے والی اپنی ساری تذلیل کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ اس نے ٹانگوں کو سمیٹ کر پیٹ پر چپکا لیا۔ لی تاؤ کے پاؤں اب ٹانگوں پر اور کمر کی ہڈیوں پر لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل ٹانگیں مارتے ہوئے چیخ رہا تھا، اور تم نے کیا حال کیا اس کا؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے طیش میں مٹھیاں بھینجی۔ غصے میں کانپتے ہوئے وہ اب اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ چکا تھا اور چہرہ جھٹکا دے کر اوپر کیا، اور تکلیف اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ تجھے یہ سب کرنے میں بہت مسئلہ ہے نا؟ اب دیکھنا یہ جسم جسے تو چھونے بھی نہیں دیتی کیا حال ہوتا ہے اس کا۔ وہ بار بار اس کی گردن کو جھٹکے دے رہا تھا۔ تمہارے سارے اعضاء ایک ایک کر نکال کر بیچ دیے جائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گھرا رہا تھا۔ بال چھوڑ کر اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال میں پڑے میز تک گیا۔ وہاں سے ایک پیالی اٹھائی اور اس تک واپس آیا۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے اسے بار بار آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے؟ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے وہ استحصائیہ پوچھ رہا تھا۔ بھوک سے تو واقعی بہت برا حال تھا۔ چہرہ اوپر اٹھایا، لی تاؤ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ فرش پر پھینک دی۔ پلیٹ نیچے گرتے ہی اس میں موجود سارے نوڈلز زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ قہقہا لگاتے ہوئے گھٹنوں کے بل نیچے اس کے بالکل سامنے بیٹھا۔ کھاؤ۔ بالوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر نوڈلز کے ڈھیر پر رکھ کر دبا دیا۔ وہ نوڈلز پر اس کا چہرہ مسل رہا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی۔ وہ پوری قوت لگا کر چہرہ اوپر کرنے کی کوشش کی، مگر 3 دن سے بھوکے رہنے کی وجہ سے نکاہت بڑھ گئی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد لی تاؤ نے جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور بلند و باک قہقہا لگایا۔
چہرے پر جگہ جگہ نوڈلز چپکے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کو پیسے دیے ہیں میں نے، اب تم میری ملکیت ہو، چاہو تو چمڑی بیچوں، چاہو تو اعضا، واپس نہیں جاؤ گی تم، سمجھی تم؟ وہ پورے دانت واضح کیے چیخ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ شاید اسے اب آگے کہیں بیچنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح زمین پر گرے نوڈلز اٹھا کر کھانے لگی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کر نوڈلز منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس وقت زخموں کی تکلیف نہیں، بھوک کا احساس غالب تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور کراچی میں شام اپنے سائے پھیلا چکی تھی۔ لائنز ایریا کی عمارتیں بھی اب اندھیرے میں ڈوبنے کو تھیں۔ جوت جوت، جوئی نے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ فلیٹ کی عمارت کے سامنے موجود میدان کے گیٹ پر کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر دھرے، ہلکے زرد رنگ کے جوڑے میں ملبوس۔ وہ معمول سے زیادہ گہری رنگت کی لگ رہی تھی، بھویں کھٹی کیے اور آنکھوں کو چندی کیے۔ یہ گول میدان تھا جس کے مختلف اطراف میں 4 دروازے تھے۔ یہ تمام عمارتوں کا مشترکہ میدان تھا، جہاں تمام عمارتوں کے فلیٹس میں رہائش پذیر بچے کھیلتے تھے۔ وہ جوت کو پکارتی اب میدان میں لگے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میدان میں ان گنت چھوٹے بڑے لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ ارد گرد 6 سالہ جوت کو کھوجنے کے لیے نگاہیں گھما رہی تھی، جب اچانک درخت کے نیچے موجود بینچ پر نگاہ تھم گئی۔ وہ شاید وہی لڑکا تھا جسے اس دن اس نے اور سنانا نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا، ارد گرد کھیلتے تمام بچوں اور لڑکوں سے بے نیاز۔ عمر کے لحاظ سے وہ 19-20 کا لگ رہا تھا۔ آج کی قسط ختم ہوتی ہے۔ مجھے اس ایپیسوڈ کا ریویو ضرور دیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، میرے چینلز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔